علی شیر اپنی مسکراہٹ چھپانے کو علی پر جھک گیا۔ اس کی مسکراہٹ نے سونیا کے اندر خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ اس نے ابو کو مطمئن کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر شامت تو آنی تھی۔ علی شیر، کل سے بہن کو شام میں 1-8 گھنٹہ پڑھا دیا کرو۔ میں تو پڑھا دوں گا ماموں، مگر یہ سونیا نخرے بہت کرتی ہے، اندر ہی اندر کہکے لگاتے ہوئے علی نے بظاہر سنجیدگی سے کہا۔ سونیا کا جی چاہا اسے کرسی سمیت اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اب نہیں کرے گی، ابو نے رسانیت سے کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ احتجاج کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ غصے میں علی شیر کو گھورتی رہی۔ وہ مسکراہٹ دبانے کو عمر سے یوں ہی باتیں کرتا رہا، پھر ضبط نہ ہو سکا تو مڑ کر پوچھنے لگا، خیریت؟ 32 کے 32 دانت باہر تھے۔ سونیا کا جی چاہا مکہ مار کر 32 ہی توڑ دے۔ ابو کو کیسے پتہ چلا میری انگریزی کمزور ہے؟ مجھے کیا معلوم، شاید انہوں نے تمہارا ٹیسٹ دیکھ لیا تھا۔ تم؟ سونیا کا منہ کھل گیا۔ جس ٹیسٹ میں اس نے 20 میں سے 4 نمبر لیے تھے اور چھپا کر بیگ میں رکھا تھا، وہ اچانک غائب کہاں ہو گیا تھا، سونیا کو اب پتہ چلا۔ ذلیل، لمبو، کن کھڑکنا، منہ ہی منہ میں جتنی گالیاں دے سکتی تھی دے ڈالیں۔ یہ کھڑکنا کیا ہوتا ہے؟ معصومیت سے دریافت کیا گیا۔ سماعتیں خاصی تیز تھیں، یا وہی جذبات میں اونچا بول گئی تھی۔ آئینہ دیکھ لو۔ ماموں سے نہ پوچھ لوں؟ ماموں؟ نہیں، سونیا نے گھبرا کر اس کی آستین کھینچی۔ ڈسٹرب ہو کر ثانیہ نے سرزنش کی۔ چلو اچھی بچی، اٹھ کر پانی لے آؤ۔ علی شیر نے روب جمایا۔ وہ مجبوراً اٹھی تھی۔ ابو ماہا کے بارے میں پوچھ رہے تھے، پھر انہوں نے علی شیر کو پکار کر اسے لے کر آنے کے لیے کہا۔ وہ اتنی دیر تک اسے گھر سے باہر رہنے کی اجازت کبھی نہ دیتے، مگر اریج اس کے بچپن کی سہیلی تھی۔ پھر ان کا گھر بھی اسی سڑک کے آخر میں تھا۔ گھر کیا، بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ پہلے تو سفید پوش تھے، مگر جب سے اس کے بھائی باہر گئے تھے اور باپ نے یہاں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بزنس شروع کیا تھا، ان کی وضاقتہ بھی پہلے سے خاصی بدل گئی تھی۔ جی ماموں، وہ عمر کو اپنی جگہ بٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی سونیا پانی لے آئی۔ تمہارے لیے منگوایا تھا، پی لو، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سرگوشی کر کے وہ باہر نکل گیا۔ اریج کے گھر تک کا فاصلہ اس نے سونیا کی حالت کا سوچ کر محظوظ ہوتے ہوئے گزارا تھا۔ اریج کے گھر کے لان میں خاصی گہما گہمی تھی۔ لگتا تھا پارٹی لان میں ارینج کی گئی تھی۔ وہ اندر نہیں گیا، چوکیدار کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا تھا۔ ماہا 15-20 منٹ کے بعد جھنجھلائی ہوئی نکلی تھی۔ ابھی تو صرف 8 ہی بجے ہیں، ماموں نے بھیجا ہے۔ اتنی جلدی کیا تھی، ابھی تو پارٹی شروع ہی ہوئی تھی۔ اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ ماموں سے کیا کہوں؟ کیا کہنا ہے؟ چلو، وہ کندھے اچکا کر ساتھ چل دیا۔ گھر پہنچ کر ابو کی وجہ سے ماہا کو اپنا موڈ ٹھیک کرنا پڑا، جو ہمنا سے پوچھ رہے تھے، یہ لاہوری بریانی کیا لاہور سے لینے چلی گئی ہو؟ اب لے بھی آؤ۔ کیا بات ہے، سو کیوں نہیں رہیں؟ ثانیہ نے جھنجھلا کر کروٹ بدلی۔ نہ جانے وہ یہاں وہاں کیا کھٹ پٹ کرتی پھر رہی تھی۔ تم سو جاؤ نا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پارٹی سے جلدی چلے آنے کا دکھ ہو رہا ہے؟ ثانیہ کی آواز نیند سے بوجھل تھی۔ سارا دن دماغ سوزی کے بعد وہ یوں بھی تھک جاتی تھی۔ ہاں ہے تو، یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں ماہا کے لبوں پر مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ ثانیہ اس کا جواب سننے سے پہلے ہی نیند کی وادی میں کھو گئی تھی۔ ماہا دونوں ہاتھ گود میں رکھے پلنگ سے نیچے پاؤں لٹکائے اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں کسی نے بتایا ماہا تم کتنی خوبصورت ہو؟ اس کا ہلتا ہوا پاؤں ایک دم رک گیا۔ کسی کی نگاہوں کی تپش سے چہرہ دہکنے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ اریج، اپنی اس خوبصورت سہیلی کو کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ یا اللہ، وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ نیوی بلو سوٹ میں کھلے بالوں کے ساتھ چہرے پر الوہی جذبوں کی چمک
وہ یکٹک خود کو دیکھے گئی۔ وہ خود کو کسی اور کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور پہچان نہیں پا رہی تھی۔ ثانیہ، اس نے پلٹ کر سوئی ہوئی ثانیہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا آفت آ گئی؟ کیا میں واقعی خوبصورت ہوں؟ ثانیہ کا دل چاہا اسے بالوں سے پکڑ کر خوب ہی جھٹکے دے تاکہ اس کا کھسکا ہوا دماغ واپس آ جائے۔ صبح تک تو نہیں تھی، اب کوئی راتوں رات معجزہ ہو گیا ہو تو پتہ نہیں۔ اور اب سو مر لینے دو چڑیل، مجھے صبح اسکول بھی جانا ہے۔ اس کے سارے کومل نرمل احساسات پر بارود کا گولہ آن پڑا تھا۔ کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹک کر بستر میں جا گھسی۔ بس اسے رونا آ رہا تھا۔ صبح ناشتے پر ثانیہ اس سے پوچھ رہی تھی، رات تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا؟ چپ رہو تم، وہ بد لحاظی سے گویا ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ رباب نے چونک کر پوچھا۔ پوچھ رہی تھی کیا میں خوبصورت؟ وہ چمچہ پٹک کر باہر نکل گئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سونیا ابو کی حسب ہدایت کتاب لے کر آئی تھی جب علی شیر نے اپنے نوٹس اس کے سامنے لہرائے، جس کے ہر صفحے پر ایک بڑا سا کارٹون بنا ہوا تھا۔ سونیا نے ذرا جھک کر دیکھا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکا کر بولی، تم پینسل اسکیچ اچھا بنا لیتے ہو، وہ بھی اپنا۔ جس دن تمہارا بناؤں گا اس دن روتی ہوئی دادی کی گود میں بھاگو گی۔ سوری، میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ نہیں رہی۔ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں گھسائے وہ غصے سے اسے گھورتا رہا۔ اچھا دیکھو، وہ ایک ہاتھ اٹھا کر صلح جو لہجے میں بولی، اب لڑائی نہیں، لو پڑھائی۔ تمہیں ہی شوق تھا نا مجھے پڑھانے کا۔ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ علی شیر نے کتاب اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ علی، یہ گھڑی تم نے نہیں خریدی ہے؟ وہ ٹیبل پر رکھی گھڑی اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تم نے میرے سارے نوٹس خراب کر دیے۔ وہ اب بھی انہی کے غم میں مبتلا تھا۔ تو تم سے کس نے کہا تھا میرا ٹیسٹ ابو کو دکھاؤ؟ یہ گھڑی کتنے کی آئی ہے؟ یہ رکھو یہاں، پکڑو کتاب اور خود ہی پڑھو۔ اس نے عقل سے گھڑی جھپٹی اور کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میں بہت سنجیدگی سے پڑھنے آئی ہوں، وہ پلٹ کر احتجاجاً بولی، لیکن اب میں سنجیدہ نہیں ہوں۔ بھاڑ میں جاؤ، میں ابو سے کہتی ہوں۔ وہ گھر پر نہیں ہیں، اس نے پیچھے سے ہانک لگائی، پھر کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس وقت قہقہے میں ڈھل گئی جب سونیا کی چیخوں نے در و دیوار ہلا دیے۔ یس، ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ اندر کی طرف لپکا۔ سونیا دادی کی گود میں گھسی تھر تھر کانپ رہی تھی اور دادی دل پر ہاتھ رکھے اس سے بھی زیادہ کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے میری کتاب میں پلاسٹک کی چپکلی رکھی تھی، وہ روحانسی ہو کر چیخی۔ ارے تم سے کس نے کہا سونیا بیبی گرل، جھوٹے الزام۔ دادی، اس نے نقلی چپکلی۔ نقلی نہیں بھئی، وہ تو اصلی چپکلی تھی۔ دیکھو اب تو کہیں بھی نہیں ہے، دیکھو وہ سامنے دیوار پر چڑھ گئی ہے۔ اصلی؟ سونیا مکمل طور پر لڑک گئی۔ بس بھی کرو، تم تو یوں گود میں آگ گھسی آ رہی ہو جیسے چپکلی نہیں مگر مچ چمٹ گیا ہو۔ دادی بمشکل اپنے دل کو سنبھال سکی تھی، الٹا اسے ہی لتاڑنے لگیں۔ آپ کبھی علی کو تو کچھ نہیں کہتی؟ یہ ہنگامہ عروج پر تھا جب ماہا ریسیور رکھ کر وہاں چلی آئی۔ دادی، چھوڑ دیا فون نے تمہیں؟ دادی نے لتاڑا۔ میں عریج کے گھر چلی جاؤں؟ وہ نظر انداز کر کے پوچھنے لگی۔ لو، ابھی پرسوں ہی تو اس کی سالگرہ سے آئی تھی۔ پرسوں نا، مجھے آج جانا ہے۔ اپنی اماں سے پوچھو۔ دادی کو اس کا ضدی ہٹ دھرم لہجہ ہمیشہ ہی برا لگتا تھا۔ امی نے صاف انکار کر دیا، روز روز جانا اچھا نہیں لگتا۔ امی، اس نے فون کر کے بلوایا ہے۔ وہ کہاں کی منسٹر لگی ہے جو فون کر کے بلوا رہی ہے، خود نہیں ملنے آ سکتی؟ ثانیہ نے غلط وقت پر انٹری دی تھی۔ اس کی فرینڈز آئی ہیں، مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہیں؟ خیریت؟ کہیں تم تو منسٹر نہیں لگ گئیں؟ ثانیہ کا موڈ خاصا شوق ہو رہا تھا، جو کم از کم اس وقت ماہا کی طبع نازک پر خاصا ناگوار گزر رہا تھا۔ میں امی سے پوچھ رہی ہوں،
ہاں تو بیٹی تم ایسا کرو، فون کر کے انہیں یہاں انوائٹ کر لو، میں اور ثانیہ مل کر چائے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ رباب کی تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امی نے فوراً ہی حل بتا دیا۔ رہنے دیں، وہ تو اپنی سالگرہ کی تصویریں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ مایوس سی ہو کر پلٹی۔ اچھا سنو، امی نے پکارا تو وہ رک گئی۔ چلی جاؤ مگر جلدی آ جانا، علی کو ساتھ لے جاؤ۔ تھینک یو امی، یہ بھی بس پاگل ہی ہے، ثانیہ نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ نک سے تیار ہو کر جا چکی تھی۔ ماہا سارا دن فون سے چمٹی رہتی ہے، دادی کو سخت شکایت تھی۔ ماہا ہر روز اریج کے گھر جانے کی ضد کرنے لگی ہے، یہ امی کا شکوہ تھا۔ ہر تیسرے دن اریج بی بی چلی آ رہی ہیں، مفت کی مہمان نوازی۔ رباب کو چڑ تھی اریج سے۔ ماہا اب خوش رہنے لگی ہے، یہ ثانیہ کا تجزیہ تھا۔ خوش تو وہ واقعی رہتی تھی، مگر کوئی بھی اس کی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا۔ کپڑوں کا دھیان، ہیئر سٹائل کا خیال، اپنے بیوٹیشن کے کورس کو اب گھر میں بھی آزمانے لگی تھی۔ یہ لڑکی تو اپنے ہاتھ پاؤں مانجتے مانجتے ختم ہو جائے گی، دادی کو قلق تھا۔ وہ اتنی مہنگی مہنگی غریبوں پر روپے ضائع کر دیتی ہے، حتیٰ کہ جب امی نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ اب اریج کے گھر نہیں جائے گی، کہ ابو کو اس کے محلے میں روز روز نکلنا پسند نہیں، تب بھی وہ آرام سے مان گئی۔ کہاں گم ہو؟ ثانیہ اوپر آئی تو وہ کرسی پر بیٹھی آسمان پر امڑتے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولی، میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا، ایک جذب کے عالم میں گنگنا رہی تھی۔ اسے ثانیہ کے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی تھی، تبھی ثانیہ کو چونکنا پڑا۔ کہیں نہیں، یہیں ہوں۔ وہ سیدھی ہو گئی۔ موسم اچھا ہو رہا ہے نا؟ ہاں، اور مجھے تو لگتا ہے تمہارے اندر کا موسم زیادہ اچھا ہو رہا ہے۔ ثانیہ نے چاکلیٹ ویفرز کے 2 پیکٹ اس کی طرف بڑھائے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ریپر کھولنے لگی۔ اور تم خوش بھی ہو؟ ہاں، اس نے ایمانداری سے اعتراف کیا۔ ضروری ہے کہ کسی وجہ سے خوشی ہمارے ہاتھ آئے، کبھی کبھی یوں ہی بے وجہ خوش ہونے کو بھی تو جی چاہتا ہے۔ شاید میں بیزار رہتے رہتے تھک گئی ہوں۔ چلو اچھی بات ہے، تمہاری سوچوں میں کچھ تو فرق آیا۔ ثانیہ دیوار سے نیچے جھانکنے لگی۔ ثانیہ، تمہارا محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویفرز کھاتے کھاتے وہ اچانک محبت پر اتر آئی۔ کچھ خاص نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں۔ وہ باہر کھیلتے ننھے بچوں کو ہاتھ ہلانے میں مصروف تھی۔ میرا جی چاہتا ہے میں محبت کروں۔ میرا تو خیال ہے تم ایم اے کر لو، کسی کام بھی آئے گا۔ یہ محبت نیری خواری ہے، ہم جیسوں کے بس کا روگ نہیں۔ وہ اس کی طرف پلٹی۔ کیوں؟ ہم جیسے لوگ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی اس لیے پتہ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں۔ یوں بھی اس جذبے کو ذرا سنبھال کر رکھو، ابھی سے لٹا دو گی تو میاں کو کیا دو گی؟ محبت شوہر کے ساتھ ہو تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔ کتنا صاف اور سیدھا سا فلسفہ تھا اس کا۔ لیکن محبت اپنے اختیار میں بھی تو نہیں ہوتی، وہ نہ جانے کن پیچیدگیوں میں الجھی تھی۔ میرے خیال میں تم نے سعدیہ عزیز آفریدی کا نیا افسانہ پڑھ لیا ہے۔ او بی بی، نہ تو میں نے محبت کی ہے اور نہ محبت پر پی ایچ ڈی۔ تم جلدی نیچے آؤ، پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہاکی میچ شروع ہونے والا ہے۔ ماہا بدمزہ سی ہو گئی۔ آتی ہوں، اور سنو، میں انگلش لینگویج کورس میں ایڈمیشن لے رہی ہوں۔ اب یہ نہیں کیا سوجی؟ اریج لے رہی تھی، میں نے سوچا کام آئے گا۔ اریج لے رہی تھی، جو اریج کرے تم پر وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو حرج کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اب تم نے ٹھان ہی لی ہے تو کسی اور کی تھوڑی سنو گی۔ ایم اے کر لیتی تو… ثانیہ کچھ خفا ہو گئی۔ ایم اے کر کے مجھے کوئی منسٹر تھوڑی لگ جانا ہے، پیچھے پڑ جاتی ہو ایک بات کے۔ کورس کر کے لگ جاؤ گی۔ تم مجھے فیس کے پیسے دے رہی ہو یا نہیں؟ ہاں، اصل مسئلہ تو یہ ہے جس کے لیے محترمہ پریشان بیٹھی ہیں۔ سوچیں گے اس پر، ابھی تو میچ دیکھنا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا کر نیچے چلی گئی۔
ماہا نے دوبارہ سے آسمان پر نظریں جما دیں۔ خود کو پالش کرو ماہا، تم نہیں جانتی تم کیا ہو۔ ہیرے کو صرف جوہری کی نظر ہی پرکھ سکتی ہے۔ میں تمہیں اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں جہاں سب تمہیں سر اٹھا کر دیکھیں۔ ماہا نے اکیڈمی جوائن کر لی تھی۔ سونیا کے ایگزام شروع ہو گئے تھے۔ وہ علی شیر سے سارے اختلافات بھلا کر مدد لے رہی تھی، اور یہ سچ بھی تھا کہ وہ پڑھاتا واقعی بہت اچھا تھا، اور اس کے بتائے ہوئے گیس کافی حد تک درست ثابت ہوتے تھے۔ بس ایک اختلاف تھا جو وہ چاہتی بھی تو بھلا نہ سکتی تھی۔ وہ اب بھی رات کو گرما گرم جلیبیاں دودھ میں بھگو کر کھاتا تھا۔ اس کے بار بار کے اعتراض پر بھی امی کان نہ دھرتی تھی۔ بھائی یہ نانی نواسے کا لاڈ ہے، تمہاری دادی بھی خوش ہو جاتی ہیں کہ کوئی خاص طور پر ان کے لیے تردد کر رہا ہے، تمہیں اچھی لگتی ہیں تو منگوا دیا کروں گی۔ وہی ہمیشہ والا جواب، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ وہ چڑ جاتی۔ اب تو اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ بھی جان بوجھ کر چڑھاتا تھا۔ دادی سے کہتا، نانو پیالہ چھپا لیں، سونیا نامی بلی آ رہی ہے۔ کیوں چھپاؤں، میری سب سے پیاری پوتی ہے۔ سونیا بچی آجا تو بھی کھا لے۔ دادی پکارتیں، وہ سونیا بلی سن کر ہی بدک جاتی۔ دادی جان ہم نے کبھی جلیبیاں نہیں کھائیں کیا؟ ویسے بھی مجھے پسند نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ تو ہم پینڈوؤں کا شوق ہے۔ ایک بار نہ جانے کس جھونک میں سونیا نے اسے پینڈو کہا تھا، تب سے اب تک وہ یوں ہی چھیڑتا تھا۔ سونیا واک آؤٹ کر جاتی۔ اکیڈمی سے آتی ہو تو فون سے چمٹ جاتی ہو، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہوتا؟ اٹھ کر آٹا گوندھ دو، رباب نے لتاڑا تھا۔ خود کرو تو بل کا مسئلہ، آ جائے تو بھی مصیبت۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ کبھی کبھی ہاتھ پاؤں ہلا لینے سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا۔ اس کی بڑبڑاہٹ رباب کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ وہ آٹا نکال کر گوندنے لگی، جب ثانیہ ہاتھ میں سیاہ نگوں جڑا کڑا لے کر آئی۔ ماہا یہ کڑا کہاں سے آیا؟ ماہا کا رنگ ایک پل کو بدلا، دوسرے پل وہ جھنجھلا گئی۔ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ تمہارے بیگ سے پین نکالنے لگی تھی۔ عریش نے دیا ہے، کافی قیمتی لگتا ہے۔ وہ کلائی میں پہن کر دیکھنے لگی۔ کچھ خاص نہیں، کراچی میں ایسی چیزیں کافی سستی ملتی ہیں، وہیں سے لاتی ہے وہ۔ اور وہ تیزی سے آٹا گوندنے لگی۔ ایک دن کے لیے مجھے کیوں نہیں دے دیتی؟ میرے سوٹ کے ساتھ میچ کرے گا۔ ماہا کا جی چاہا صاف انکار کر دے، مگر نہیں کر سکی۔ بادلے نخواستہ بولی، لے لو۔ وہ تو تمہارے لیے ڈائمنڈ کا نیکلس بھیجنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا مروائیں گے اس بیچاری کو، یہ سنگاپور سے لائے ہیں۔ اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو، میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو۔ دھوپ ہی دھوپ ہوں میں، ٹوٹ کر برسو مجھ پر، اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو۔ اس نے بے خود سی ہو کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ گمبھیر آواز، چاہتوں کی شدت سے چور لہجہ اسے اپنے حصار میں لینے لگا۔ کوئی اتنا بھی چاہ سکتا ہے؟ آہستگی سے ہاتھ ہٹا کر اس نے نہ جانے کس سے پوچھا۔ کھڑکی سے جھانکتی چاندنی مجسم ہونے لگی۔ ذات کا ادھورا پن کیا ہوتا ہے تم نہیں جانتی۔ دشت کا مسافر ہوں اور پیاسا، ایک عمر گزاری ہے، تشنگی نہیں مٹتی۔ تمہیں دیکھا مجھے لگا میرا اپنا آپ مکمل ہونے لگا ہے، تمہیں چھو لوں تو یہ تشنگی مٹے، مگر جانتا ہوں مقدس چیزوں کو میلا نہیں کیا جاتا۔ ماہا کا جی چاہا وہ باہر چاندنی اوڑھ کر گنگنائے۔ ایک بے خودی کے عالم میں وہ باہر آئی۔ ایک ایک سیڑھی چڑھتے ہوئے اسے لگا کہ وہ کسی کے قریب ہو رہی ہے، مگر آخری سیڑھی پر اس کے قدم تھم گئے۔ وہ ایک وجود تھا، تنہائی کی گود میں سر رکھے، اندھیرے کی چادر اوڑھے، ہولے ہولے سسکتا ہوا۔ چاندنی ایک دم سے دہکتی ہوئی آگ میں تبدیل ہوئی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس مڑی تھی۔ عریج آئی تھی اور اس کی زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ میرے انکل ہیں، بہت بڑا بزنس ہے ان کا، ماہا کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں۔
ماہا کو کہاں دیکھا اس نے؟ امی کو کیا سبھی کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ میری برتھ ڈے پر، وہ فوراً بولی۔ سچ بتاؤں آنٹی اتنے ہینڈسم ہیں کہ کیا بتاؤں۔ انکل تو کہہ رہے تھے۔ بی بی یہ انکل کیا ہوتا ہے؟ تمہارا چاچا ماما کیا لگتا ہے اور عمر کیا ہوگی؟ دادی کو تو سرے سے ہی یہ بات پسند نہ آئی تھی کہ جوان جہان کنواری لڑکی پٹر پٹر رشتے کی بات کر رہی تھی۔ بھائی یہ سب باتیں ان سے مل کر پوچھ لیجئے گا، میں تو صرف بتانے آئی تھی کہ ہفتے کو وہ آئیں گے۔ وہ جلد ہی جان چھڑا کر چلی گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ماہا کو بلاؤ، امی نے کہا۔ وہ الجھ سی گئی تھیں۔ ماہا آئی تو انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ ناخن کھرچتے ہوئے وہ ان سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ آج اس نے بال بھی نہیں بنائے تھے۔ ماہا یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ عفان احمد؟ امی کے لہجے میں بلا کی سختی در آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ جھوٹ مت بولو، تم سب جانتی ہو۔ کچھ نہیں جانتی میں، وہ چیخ کر بولی تھی اور پھر اوپر بھاگ گئی، اور اس کے چیخ اٹھنے پر ہی سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب جانتی ہے۔ یا اللہ! امی گویا ڈھہ سی گئی تھیں۔ باقی سب کو بھی سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہمیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ماہا ایسی نہیں ہے، ہمنا زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ثانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ماہا میں ہونے والی تبدیلیاں محسوس تو ہونے لگی تھی مگر ابھی ادراک نہ ہوا تھا۔ کاش جھوٹ ہو، جو کچھ میں سوچ رہی ہوں سب جھوٹ ہو، اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ وہ عفان احمد ہے، میں ان سے عریج کی برتھ ڈے پر ملی تھی۔ دونوں ہاتھ رگڑتے ہوئے بے حد مدھم آواز میں جس لمحے ماہا نے کہا تھا، ثانیہ کو احساس ہو گیا کہ ان سب کے خدشے بے بنیاد نہیں۔ ماہا کو خود یقین نہیں تھا عفان احمد اتنی جلدی اسے پرپوز کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں، ستائش، تحفے، محبت بھرے جملے، پھر محبت کا اظہار۔ اسے تو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ ساری منزلیں طے کر گئی۔ اچھی لگتی تھی عفان احمد کی توجہ، وارفتگی، بے خود ہو کر دیکھنا، ان کا ٹھہرا ٹھہرا لہجہ، خوبصورت اور دل نشیں انداز، وجیح پرسنالٹی، اور پھر پیسہ۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کے ثانیہ بے یقینی سے سنتی رہی۔ اسے یقین نہ آتا تھا یہ ماہا تھی اس کی بہن۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ اتنا کچھ ہو گیا اور تم؟ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ شاید میں سچ مچ پاگل ہو گئی تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا انہیں سننا، انہیں دیکھنا، ان کے پاس بیٹھنا۔ بس کرو ماہا۔ اندھیرا گہرا تھا، وہ ماہا کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی مگر اسے ماہا کے لہجے سے خوف آ رہا تھا۔ گھر میں شدید کشیدگی تھی، ہر کوئی اپنی جگہ مضطرب تھا۔ علی شیر کے پیپرز شروع ہو گئے تھے سو وہ گھر میں ہونے والے ہنگامے سے یکسر بے خبر تھا مگر ماہا کی جرأت بڑھتی جا رہی تھی۔ سب کا سمجھانا بجھانا، ڈانٹ ڈپٹ، لان تان، کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ امی کا بلڈ پریشر مسلسل ہائی رہنے لگا تھا، عزت داؤ پر لگی تھی۔ ان سب چیزوں کا خوف سب کے اعصاب پر چھا رہا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ابو کو خبر نہ ہوتی؟ دادی نے انہیں بتایا تھا اور ان سب کا جی چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ سب اس میں سما جائیں۔ عائشہ، تم اپنی بیٹی پر نگاہ بھی نہیں رکھ سکیں؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے شکوہ کناں نگاہوں سے امی کو دیکھا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر رو پڑیں۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ میرے اعتبار کی اتنی بڑی سزا دے گی۔ اسے آنے دو پھر دیکھتے ہیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد ابو نے کہا تھا۔ ماہا اسی کو کامیابی سمجھ کر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ ایسا کیا جادو ہے اس میں کہ وہ سب کچھ نظر انداز کر کے ہواؤں میں اڑتی پھر رہی ہے؟ ثانیہ اکثر ہی سوچتی تھی۔ عفان احمد اپنی لمبی سیاہ گاڑی میں آئے تھے۔ ان کی شخصیت میں واقعی کچھ ایسا تھا کہ وہ سب مرعوب سے ہو گئے۔ وجیح پرسنالٹی، نپا تلا ٹھہراؤ لیے ہوئے لہجہ جس میں ان کا تجربہ بولتا تھا، بات کرنے کے فن سے آگاہ، ان کی شخصیت میں چھا جانے کی صلاحیت تھی۔ اس کا اعتراف سب نے کیا تھا مگر وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔
عمر میں ابو سے 4-5 سال ہی تو چھوٹے ہوں گے، مگر وہ ماہا کو الگ گھر میں رکھتے اور اس کے تحفظ کے لیے کچھ بھی اس کے نام کرنے کو تیار تھے۔ ابو نے بہت مناسب الفاظ میں ان سے معذرت کی تھی۔ عفان احمد کا روشن چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ وہ تو پورے یقین سے آئے تھے، ماہا کو سب کچھ ہی دینے کو تیار تھے، مگر ابو نے کہہ دیا انہیں روپے پیسے کا لالچ نہیں، مگر ان کی بیٹی کو تو تھا۔ اسے عفان احمد سے محبت تھی یا نہیں، مگر عفان احمد اسے ایک روشن مستقبل ضرور دے رہے تھے، ایسا جگمگاتا ہوا مستقبل کہ اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو رہی تھیں۔ تبھی تو وہ زخم کھائی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی، مجھے صرف عفان احمد سے شادی کرنا ہے، آپ انکار کریں یا اقرار، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوڑی بھی شرم ہے تجھ میں تو کہیں جا کر ڈوب مر۔ امی کی مار اس کے ارادے کو اور پختہ کر دیتی تھی۔ مروں گی نہیں، میری زندگی اتنی ارزاں نہیں ہے کہ یوں ضائع کر دوں۔ اس کا لہجہ عجیب سے عجیب تر ہوتا جا رہا تھا۔ رباب سمجھاتی، میری طرف کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ ایک دوسری عورت کے آنے سے کیا کیا عذاب نہیں ٹوٹے مجھ پر، میرے بچوں پر، تم وہی عذاب کسی اور پر ڈھانے جا رہی ہو۔ عفان کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ دوسری شادی افورڈ کر سکیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ وہ ذہنی طور پر ہر چیز کے لیے تیار تھی۔ پاگل، ایک بٹا ہوا شخص تجھے سکون اور خوشی نہیں دے سکتا۔ رباب تب بھی لہجہ دھیما ہی رکھتی۔ بٹا ہوا شخص؟ ماہا کی تلخ سی ہنسی اس کے تن بدن میں آگ سی لگاتی۔ جو ہمارے گھر کے حالات ہیں، اس میں کسی ایسے شخص کی بھی رفاقت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم نہ آپی کو دیکھ لیں، کیا ہر رشتہ عفان احمد کی عمر کا نہیں آ رہا؟ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر چاندی کے بال نہیں گن سکتی، نہ راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی کم نصیبی کے رونے رو سکتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ ہمنا کا سفید پڑتا چہرہ نہیں دیکھتی تھی۔ علی شیر امتحانوں کے بعد گاؤں جا چکا تھا۔ دادی اس بات پر شکر کرتی تھی کہ اسے ان حالات کی بھنک نہیں پڑی۔ ہمنا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ گھر میں وہی مخصوص افراتفری تھی، صفائیاں، چائے کے لوازمات، کھانے کی تیاری۔ رباب کو آہت تنگ کر رہا تھا، ثانیہ کی دوڑیں لگی تھیں۔ پہلے ایسا ہوتا تو ماہا ہمنا کو لے کر کمرے میں گھس جاتی تھی، فیشل، بلیچ، ہلکا پھلکا میک اپ۔ اب وہ ڈائجسٹ ہاتھ میں لیے دادی کے تخت پر بیٹھی پاؤں جھلانے میں مصروف تھی۔ گاہے گاہے نظر اٹھا کر اس افراتفری پر ڈالتی تو ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیتی۔ رباب سے مچلتے ہوئے آہت کو لے کر بہلانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، حالانکہ دادی نے نہ چاہتے ہوئے 1-2 بار کہا بھی تھا، مگر وہ کندھے اچکا کر نظر انداز کر گئی۔ دادی غصے میں اٹھ کر خود آہت کو بہلانے لگیں، پھر کہانی اور مٹھائی کے لالچ میں وہ بمشکل مانا تھا۔ دادی اسے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ ہمنا تکیوں کے غلاف چڑھا رہی تھی۔ ہمنا بیٹی، تم ویسے ہی بیٹھی ہو، اٹھو، شاباش، کپڑے بدل لو۔ دادی نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کام ختم کیے باہر نکل گئی۔ ماہا وہیں بیٹھی تھی۔ اتنے دنوں سے سب اسے نظر انداز ہی کر رہے تھے، نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس تک چلی آئیں۔ ماہا، آج ہمنا کا ہلکا سا میک اپ نہیں کرو گی؟ کیا فرق پڑ جائے گا، اور اس سے پہلے کیا فرق پڑا ہے؟ ماہا نے ڈائجسٹ سے نظریں اٹھا کر ہمنا کو دیکھا۔ ہمنا کا چہرہ تاریک سا ہو گیا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر باتھ روم میں گھس آئی۔ یہ لڑکی، کچن میں ثانیہ نے دانت پیسے، اس وقت اسے مت چھیڑو، اس کے اندر لحاظ، مروت سب ختم ہو چکا ہے۔ رباب نے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے روک دیا تھا۔ یہ ضرور کوئی تماشا کرے گی، وہ جتنے تماشے کر چکی ہے وہ کافی ہیں۔ امی کا لہجہ تیز ہو گیا۔ جو ابو کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ امی تیزی سے باہر نکلیں۔ تم اٹھو یہاں سے، اوپر دفع ہو جاؤ، اور جب تک مہمان نہ جائیں نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماہا رسالہ پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے بھی نشر مقرر دیکھنے کا زیادہ شوق نہیں ہے، وہ کہہ کر تیزی سے اوپر چڑھ گئی تھی۔ مہمان آئے تھے،
بیٹھے، کھایا پیا، باتیں کیں، اور ان کے ہر انداز سے یہی اظہار ہو رہا تھا کہ وہ یہی کرنے آئے ہیں۔ لڑکے کی ماں نے پوچھا، بھائی جہیز میں ٹی وی فریج تو دے رہے ہیں نا؟ یہ تو آج کل ہر کوئی دے رہا ہے۔ ویسے آج کل تو لوگ لڑکے کو موٹر سائیکل بھی دے رہے ہیں۔